अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूं मारिया जद्दू। मेरे साथ मौजूद हैं इत्तेशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी। नाज़रीन, एक इशू चल रहा है नैब का जो ऑर्डिनेंस है उस पर। अब देखना ये है कि उस पर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर मिलकर आकर बैठेगी या नहीं, क्योंकि एक ऐसा इशू एकदम से उभर कर आया जिस पर पहली बार हुकूमत भी और अपोजिशन भी एक पेज पर आने की कोशिश कर रही है। कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो प्रेस टॉक की है। उनका कहना यह है कि कोशिश है कि अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ कर नैब का कानून बनाएंगे। इसके सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे कि कितना सिग्निफिकेंट है, केसेस क्या इसके बाद आगे प्रोसीड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नैब के कानून की तरमीम की बात की जा रही है, तो कितना ये आगे आने वाले वक्त में इम्पॉर्टेंट होगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम कराची की जो आजकल सिचुएशन चल रही है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के तीसरे स्पेल की बारिशें इस वक्त हो रही हैं, और जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल है, और करंट लगने से भी 3 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाम बहक हो चुके हैं। अब ये किसकी जिम्मेदारी है इस तमाम सिचुएशन को दुरुस्त करने की, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जब विफाक से बात की जाती है तो वो सिंध हुकूमत पर डाल देती है, सिंध हुकूमत से जब बात की जाए तो वो विफाक पर इसका मलबा डाल देती है। अब देखना ये है कि जो पूरा कराची बारिश में डूब चुका है वो किस तरह से निकलेगा, कौन हेल्प के लिए आएगा। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपको जाने आऊँगी, ये बताइएगा कि जो कि कानून में तरमीम की बात की जा रही है, ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है, बज़ाहिर कहा यह भी जा रहा है कि जो अपोजिशन की शराइत हैं और जो हुकूमत की शराइत है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले तो बताएं इसके सिग्निफिकेंस क्या है, और दूसरा क्या आपको ये लग रहा है कि हो जाएगा? देखिए मारिया, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अहम बात है मुझे लग रही है 23.5 माह में, वो जनरल साहब ये है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अपोजिशन बैठी हैं, हमने देखा है कि एक अरसे से आप देख लें कि कोई बातचीत नहीं, कोई मुफाहमत नहीं, इवन इस हद तक नहीं कि कोई आपने लेजिस्लेशन करनी है, कानून साजी आइन साजी करनी है, किसी भी वजह से जो है ना वो इकट्ठे नहीं हो पाते। वो आप देख रहे हैं हर जगह पे महाजराई का एक आलम नज़र आता है। तो ये 23.5 माह में पहली मरतबा बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक 24 मेंबर पार्लिमानी कमेटी बनी है, जहाँ पे तय किया गया कि जी पहला ऑर्डिनेंस नैब का लैप्स कर गया है, अब इस पर मज़ीद हम कैसे बैठ सकते हैं, कैसे मुफाहमत हो सकती है, कैसे एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव किस्म का ऑर्डिनेंस बनाया जा रहा है, जिसमें 3 चीज़ें लेके आ रहे हैं। इसमें FATA भी, उसमें बाय द वे 14 अमेंडमेंट्स उसमें, फिर 9 ड्राफ्ट्स हैं जो बने हैं, जिसमें आप देखें नैब ऑर्डिनेंस पे भी है। फिर कहा जा रहा है कि इसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन पे भी बात होगी। अब इत्तलात आ रही हैं कि जो संडे की मीटिंग हुई थी उसमें अपोजिशन के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये तो बिल्कुल वन साइडेड है, आप क्यों आ गए ये कहने के लिए कि जी चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल, उनको एक्सटेंशन मजीद दी जाए 5 साल के लिए। इस पे तो कहा जाता है कि इख्तलाफ किया। शाह अपने क्या कहते हैं, शायद खताना बाइज़ा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि हुकूमत ने ये तीनों चीज़ें वापस ले ली हैं। तो ये लगता है कि ये शायद एक मफाहमत की पहली कड़ी है जिसकी तरफ जा रहे हैं। अब देखना यही है कि जिस तरह नैब ऑर्डिनेंस को जनरल साहब देखें तो जिस तरीके से ये आया था और फिर ये लैप्स कर गया, उसमें जो 2 चीज़ें थी वो तो हुकूमत ने निकाल दी थी। वो ये थी कि जी कारोबारी हजरात और ब्यूरोक्रेट्स उसमें से अलहदा कर दिए गए थे कि उनके केसेस यहाँ पे नहीं आएंगे, सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है, यानी सियासतदान ही जो है ना वो इसमें फंसेंगे। ठीक है ना। अब ये है कि क्या हुकूमत इस पे दोबारा रिव्यू करेगी जो उनकी डिमांड्स हैं। 9 ड्राफ्ट जो बने हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। अब देखने वाली बात, असल मसला है कि FATA को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि हमारा खुदा न खास्ता शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि ख़तरा है कि हम पे सैंक्शन लग सकती हैं, हमें ब्लैक लिस्ट में भी लेके जा सकते हैं। उसमें जो तरमीम है वो बड़ी अहम है, उस पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो दहशत गर्दी की क्लाजें उसमें लगाई हैं आपने, वो क्लाजें जो है ना वो सियासतदानों पे भी अप्लाई हो सकते हैं, तो वो उसके बारे में कह रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जी पहले ही आपने 90 दिन का टाइम रखा हुआ, कहा जा रहा है कि 90 दिन से ज़्यादा जो है ना नैब की हिरासत में आप लोगों को रख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है किसी भी सूरत में अपोजिशन नहीं मानेगी। अगर आपने कंसेंसस डॉक्यूमेंट लेके आना है, बनाना है, उसका अप्रूवल करना है, जाके असम्बली से या पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी है, तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा। हुकूमत की मजबूरी है कि स्टेज पर गिव एंड टेक करे। NFC के अवार्ड के बारे में हुकूमत चाहती है कि जी ये गलत तरीके से हुआ था,
2007 वाला, अब 2010 का जो बनने जा रहा है उसमें चाह रहे हैं कि हुकूमत को भी वसाइल मिलें, फेडरल गवर्नमेंट को भी ज़्यादा वसाइल चलेंगे। 1 गो में 9% शेयर बढ़ गया था सूबों का, वो वापस लेना चाहते हैं। तो इसके लिए जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे, हुकूमत अपोजिशन की बातें नहीं मानेंगी, तो ये नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक डॉक्यूमेंट है, और ये पहली मरतबा 23.5 माह में जनरल साहब एक मैं समझता हूँ बड़ा भरपूर एफर्ट है, जिसमें कुछ सुलह सफाई से बात करने की कोशिश हो रही है। कामयाब होती है नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन ये है। फिर तो क्रेडिट जाना चाहिए हुकूमत को कि एटलीस्ट वो किसी न किसी इशू पर तो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हुई है। तैयार हुई है या मजबूर हुई है, ये अब जनरल साहब बताएंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इक़्तिदार है ना, ये एक तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि किसी बंदे के कंधों पे ये ज़िम्मेदारी डाली है। फिर ये एक अमानत है अवाम की, और आप जवाबदेह हैं इस दुनिया के अंदर तो लोगों के आगे, लेकिन अल्लाह के आगे भी जवाबदेह होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे कवानीन बनाएं जो पोस्टेरिटी के लिए हों। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में रिवाज ये है ना कि हम पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी देखते हैं, मेरा क्या है, आपको इसमें क्या मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, कौन इफेक्टेड है। ये अगर हमारी ये शॉर्ट साइटेड व्यूज होंगे ना कि जी मालम जबा का चला हुआ है केस, या फलाना BRT का ये ना फंस जाए, बिलियन ट्रीज ना वो करे, तो और जो कुछ होता रहा है, अगर ये कंसिडरेशंस हैं तो ये फिर लॉन्ग टर्म नहीं होंगी, ये फिर रफड़ पड़ेगा। तो इसलिए हम ये तवक्को करते हैं, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत का कि अगर उलेमानी पार्टी की इकट्ठी बनाई है, लेकिन इसका ये मतलब फिर नहीं लेना चाहिए कि वो उसमें अपने मफादात को ढूंढें। अपोजिशन उनसे मुकम्मल तावन करेगी, और इनको बैठ के वही बातें करनी चाहिए जो कल तक आप अपोजिशन में हों तो आपको भी एक्सेप्टेबल हों। क्योंकि पुराना तजर्बा भी ये शो करता है ना कि आपने टेररिस्ट का मसला किया तो वो एक्ट जो है वो आपने उन लोगों पे लगाया जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। और मैं कहता हूँ राजा ज़फ़र हक साहब है, हमारे चेयरमैन हैं, इंतहाई शरीफुल नफ्स, एक तजर्बाकार, उनकी स्पॉटलेस कैरियर है अपना पूरा पॉलिटिकल। तो वो जब मियाँ साहब आए तो उनकी रिसेप्शन के लिए लाहौर में गए, तो उनको ऊपर भी शेख टेररिज्म की या कोई इस तरह की लगा के, तो हमने उसमें सारे लोगों को धर लिया। ये डिसऑनेस्टी है। और ये जो करप्शन होती है ना, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि मनी एम्बेजलमेंट का, सिर्फ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो है ये सबसे बड़ी करप्शन है। तो आप उसमें बदयांती आप करते हैं। अभी आप देखें कि आपके पास मुल्क में एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं, आपके पास FIA का सेटअप है, आपके पास एंटी नारकोटिक्स की कोर्ट्स हैं, आपके पास बैंकिंग की कोर्ट्स हैं, आपके पास नॉर्मल कोर्ट्स हैं, आपके पास ओम्बड्समैन का भी वो अपना सिस्टम है। आप इनको अपने जुडिशियल सिस्टम को इफेक्टिव करें तो आपको नैब या एहतसाब के निज़ाम के ऊपर इतनी डिपेंडेंस फिर नहीं रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी हम न्यूट्रलाइज्ड हैं। जनरल साहब माजरत के साथ वो कहते हैं कि जी इतना बैकलॉग इकट्ठा हो गया, अभी खाली ये देख लेना वो जो 1226 केसेस हैं, और वो कह रहे हैं कि ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जी 125 अदालतें कायम करें। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप तो एक पूरी सदी लग जाएगी इनके केस जो है डिसाइड नहीं होंगे। आपके सुप्रीम कोर्ट का अपना हाल भी ये है कि 49,000 तकरीबन केसेस हैं टोटल। पाकिस्तान में 1.9 मिलियन केसेस हैं पूरे सूबों के शामिल। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है तो उसकी उस रेशो से 3-4 गुना, उनके कुछ 69,000 है सुप्रीम कोर्ट के वो खाते में। ये हर लेवल के ऊपर हमारा है। देखिए आप अपने कोर्ट के सिस्टम में देखें ना कि हम कई जगहों पे होता है ना, वो वकील कहता है सर डोंट बॉदर, ये मैं अगली तारीख ले लूँगा, अभी जो जज नहीं आएगा, अभी हम ये कर लेते हैं, अभी हम ये करते हैं। प्रोसिक्यूशन की भी कोई नहीं है। इनको कंट्रोल करने का कोई तो सिस्टम होना चाहिए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये अच्छा मूव है कि नैब के उनका। लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए फॉर एग्जांपल, उसे वापस ले लिया हुकूमत कहती नहीं। लेकिन ये पहले क्या नहीं, क्यों जरूरत, क्या जरूरी है इंप्रेशन देने की, क्या जरूरत है कि वो आपका आदमी है। आप सिंसेरिटी के साथ बैठे, सब जोड़ लें, कतई नजर इसके कि आपका किस पार्टी आपका और पीपल्स पार्टी का है वो किस पार्टी से ताल्लुक है, आप उससे ऊपर उठे और आप बैठ के ऐसा कानून बनाएं जो कि मौसर हो। हमें कवानीन एहतसाब के तो चाहिए, क्योंकि जब हमारी रग रग के अंदर वो करप्शन वाला मसला भरा हुआ है, हर जगह जहां हमें हाथ लगता है वो कर लेते हैं। तो इस मुआशरे की तहारत के लिए हमें ये जरूरी है। करप्शन को जो है वो फर्स्ट स्टेप में रोकना पड़ेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक अटॉर्नी जनरल साहब ने। इरफान कादिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
جی آ رہی ہے جی. اچھا سر، گفتگو ہو رہی ہے نیب کا جو مجوزہ ترمیمی آرڈیننس ہے اس پر، آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا اپوزیشن اور حکومت اس پر مل بیٹھ پائے گی اور اس کا حل کوئی نکل پائے گا؟ اور اگر تو یہ اس میں ترمیم کر لی جاتی تو کیا سگنیفیکنس ہے اس کا؟ دیکھیں یہ مسودہ جو ہے، مجھے نہیں پتا اب کون سا مسودہ ہے جو کہ آپ کے زیر ڈسکشن ہے یا زیر غور ہے، کیونکہ بہت سارے مسودے جو ہیں سامنے آئے ہیں. ایک دو مسودوں پہ میری بھی نظر پڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے جو ایسپیکٹس ہیں سب سے پہلے ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جب سے پاکستان بنا ہے پچھلے 70 سالوں سے پولیٹیکل انجینئرنگ مختلف شکلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ عدالتیں بھی رہی ہیں، اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ سیاستدان بھی رہے ہیں، اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ اور بھی ادارے رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلکہ ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ اب نیب کے ذریعے کی جا رہی ہے. تو جب یہ تمام پولیٹیکل انجینئرنگ ہمارے سامنے ہے تو یہ جو مسودہ ہے اس میں ہم پولیٹیکل انجینئرنگ، کیونکہ اصل تو ایشو اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہے کہ احتساب جو ہے وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے کم استعمال ہو رہا ہے، اور حکومتوں کو گرانے کے لیے یا پارلیمنٹیرینز کو کمزور کرنے کے لیے یا وزراء اعظم یا کابینہ کو گرانے کے لیے زیادہ احتساب جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ چیز جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ایڈریس کیا جانا چاہیے، اور یہ تبھی ایڈریس ہوگی جبکہ نہ صرف کہ موجودہ یہ جو احتسابی اپریٹس ہے اس کی تشکیلیں نہ ہو، بلکہ عدالتیں بھی کافی حد تک پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ رہی ہیں ماضی میں. عدالتیں جو ہیں ان کی بھی تشکیلیں نہ کی جائے، اور یہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں مل کے پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور سٹیک ہولڈرز میں نہ صرف کہ سیاستدان آئیں گے بلکہ ہمارے جو دوسرے مقتدر ادارے ہیں ان کو بھی ہمیں ان پٹ لینا چاہیے، تاکہ فیوچر میں ونس فار آل یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے جس کی وجہ سے کہ سارا احتساب جو ہے وہ پلوٹ ہو جاتا ہے، اس کو ہم ایڈریس کر سکیں اور اس کو ختم کریں. لیکن ابھی تک اس طرف باتیں ضرور ہوئی ہیں، لیکن اس کا سدے باب کس طرح ہوگا، اس کو ریمیڈی کس طرح کیا جائے گا، اس پر میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی بھی اچھی تجویز سامنے آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس میں عرفان قادر صاحب جو مجھے سب سے اہم چیز لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جو کہا جاتا ہے کہ جی وائٹ کالر کرائم کے لیے کوئی ایجنسی پاکستان میں بہتر طریقے پہ کام نہیں کر سکتی اور نہیں کر سکی، اس لیے نیب کو لایا گیا تھا. ابھی نیب کو آپ دیکھ لیں، ڈے ون سے آپ دیکھ لیں کہ نیب ہو یا ایوب خان سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایبڈو سے جس طریقے سے الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس آیا تھا، بہت سارے لوگوں کو باہر کیا گیا. پھر آپ نے دیکھا ضیاء-ال-حق کے زمانے میں ہوا، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں بے نظیر مرحومہ اور نواز شریف صاحب ایک دوسرے کے خلاف اسی آرڈیننس کو یوز کرتے رہے نیب کو. پھر اس کے بعد مشرف صاحب جس وقت آئے انہوں نے مزید نام بدل کے کچھ اور کر دیا. تو سوال اس وقت یہ ہے جو پوچھنے والا جو سب کوارٹر پوچھ رہے ہیں عرفان قادر صاحب کہ کیا واقعی اس نیب کی اتنی ضرورت ہے کہ ہونا چاہیے؟ باقی ایلیمنٹ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد تو سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ابھی ایسے نہیں چلے گا. اب یہ آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے کہ دونوں بڑی پارٹیز جو ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت ایک پیج پہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرے؟ اور یہ لیپس ہو گیا تھا، دوبارہ آئے گا، اس میں انہوں نے 4-5 چیزیں شامل کر دی ہیں. ایف اے ٹی اے بھی اس میں آ گیا، این ایف سی کی بھی بات بھی ہو رہی ہے اس میں، اور پھر نیب آرڈیننس جو ہے اس کو ریفارم کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے عرفان قادر صاحب کہ ان تینوں چیزوں پہ کتنی تیزی کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی ہمیں کسی طریقے سے لگتا ہے کہ یہ آنے کے بعد یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیں یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ ہرگز اتنا دقیق اور اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے البرٹ آئنسٹائن، سر آئزیک نیوٹن یا ٹامس ایڈیسن کی ضرورت ہے. اس میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنی حدود و قیود میں رہیں اور ایک دوسرے پہ اثر انداز نہ ہوں. کیونکہ نیب کی اگر آپ انڈیپینڈنس دیکھیں تو 2008 آنورڈ نیب کو تقریباً پوری طرح سے عدالتوں نے اپنے نیچے لے لیا اور عدالتیں حاوی آ گئیں. اور بہت ساری جو ہمیں انویسٹیگیشنز اس دور کی نظر آتی ہیں، انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ عدلیہ کی سپرویژن میں بنی. پھر پروسیکیوشنز جو ہیں اس پہ بھی عدلیہ نے بڑی کڑی نظر رکھی، اور پھر عدلیہ نے ٹرائلز کو بھی مانیٹر کیا، کیونکہ عدلیہ کے کرنے کا کام نہیں ہے. اور اس وقت کے جو چیئرمین نیب تھے ایڈمرل فصیح بخاری،
مجھے یاد ہے کہ جب ان کو بہت زیادہ پریشر کیا گیا اور ان کی انویسٹیگیشن اور بہت زیادہ انٹرفیئرنس جب ان کی تفتیش میں آئی. عرفان قادر صاحب، انہوں نے مجھے صدر اچھی طرح پاکستان یاد کو ہے کہ چٹھی جب لکھی. سپریم کورٹ میں ان کو بلایا جاتا تھا اور آپ اٹارنی جنرل کی حیثیت سے آپ بھی پیش ہوتے تھے، اور میں دیکھتا تھا کوئی دن جاتا نہیں تھا کہ افتخار چوہی صاحب چیف جسٹس کے ساتھ آپ کی جھڑپ نہ ہو. ان کی پوری کوشش ہوتی کہ آپ کو دبا دیں، نہیں نہ آپ بھی دبنے والے نہیں تھے، ٹکا کے جواب دیتے تھے، جو اپنا کیس ہوتا تھا پیش کرتے تھے. جی وہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں جی، وہ obviously اس وقت ان کے سامنے ان کے اپنے کچھ ایشوز تھے، اور میری ان سے کوئی ایسی ذاتی نہ لڑائی تھی نہ جھگڑا تھا، اور میں ہمیشہ ان کو لا پوائنٹ آؤٹ کر دیا کرتا تھا، خواہ وہ آئین کا کوئی شک ہو یا وہ ادروائز کوئی قانون ہو یا کوئی اسٹیچوٹ ہو یا کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو، میں ان کے گوش گزار کرتا تھا. اور میں آج آپ کی وساطت سے یہ کہتا ہوں کہ افتخار چودھری صاحب سے میرے ڈفرنسز ٹھیک ہے تھے، لیکن وہ قانونی تھے، وہ ذاتی نہیں تھے. اور جب بھی میں نے قانونی طور پر اسرٹ کیا تو میں تعریف کروں گا افتخار چودھری صاحب کی کہ انہوں نے جب یہ بالکل وہ ان کو یقین ہو گیا کہ میری بات درست ہے تو اکثر اوقات انہوں نے میرے سے اگری بھی کیا، یہ بھی فیکٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بینچ اور بار دونوں ایک دوسرے پہ چیک ہوتے ہیں اور ان کا دونوں کا ایک بڑا کنسٹرکٹیو رول ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دونوں نیک نیتی سے آگے بڑھیں اور آپس میں جو ذاتی رنجشیں ہیں ان کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کئی دفعہ ذاتی رنجشیں جو ہیں وہ بیچ میں آ جاتی ہیں. اچھا، ایک چیز اور بتائیں عرفان قادر صاحب کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ پہ بڑا جھگڑا ہوتا ہے، اور اگرچہ یہ ہم نے دیکھا کہ لا یہ بتاتا ہے کہ جی یہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہم طے کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ موجودہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو ہے نا، آپ کو یاد ہے جس وقت شاید اپنا خاقان عباسی صاحب تھے پرائم منسٹر اور خورشید شاہ صاحب تھے اپوزیشن لیڈر، ان دونوں کی جس کو کہتے ہیں مرضی کے ساتھ بنایا گیا تھا. سوال میں اگر آپ سے پوچھوں تو اس کے لیے کیا طریقہ طے ہونا چاہیے کہ جو آج جو آوازیں ان کے خلاف اٹھتی ہیں کہ جی آپ نیب اور نیازی نیکسس ہے، آپ حکومت کی بات زیادہ سنتے ہیں، ہماری نہیں سنتے، ان کے لوگوں کی گرفتاریاں نہیں ہوتی، اتنے کیسز ہیں، آپ کے خیال میں کس طرح کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے؟ کون سا آدمی ہونا چاہیے آپ کے خیال میں جو واقعی سیاست سے پاک ہو، جس کو سارے ایکسیپٹ کریں؟ جی دیکھیں 2008 آنورڈ اگر آپ دیکھیں تو نیب کے چیئرمین کی حیثیت اس بکرے کی رہی ہے جس پہ وہ پولو نما گیم کھیلی جاتی ہے ہمارے پہاڑوں میں اور یہ سینٹرل ایشیا وغیرہ میں، اور وہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس بکرے کو قابو کر لے اور وہ بکرے کو اپنے ہاتھ میں لے کے تو وہ گول میں جا کے پھینک دے. تو یہی حیثیت رہی ہے نیب چیئرمین کی. نیب چیئرمین کسی کو ٹکنے نہیں دیا گیا، وہ ان کی اپوائنٹمنٹ چیلنج ہوئی، ان کو نکال دیا گیا، کسی پہ کانفیڈنس جو تھا وہ نہیں ریپوز کیا گیا سوائے موجودہ چیئرمین صاحب کے. لیکن موجودہ چیئرمین صاحب میں ان کی نہ تعریفی کروں گا نہ تعریف کروں گا، تاریخ پہ چھوڑوں گا کہ تاریخ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے. لیکن بہرکیف ہمیں نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ اس طریقے سے کرنی چاہیے، اس طرح کا کنسنسس ہو کہ بعد میں کوئی اس کو چیلنج کر کے عدالتوں میں نہ لے جائے اور عدالتیں ان پہ اتنی حاوی نہ آ جائیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بن جائیں. انفارچونیٹلی یہ چیز پاکستان میں رہی ہے اور اس چیز کا سد باب ہونا بڑا ضروری ہے. چلے اس پہ صاحب آپ بات دیکھیں، کیجیے. میں یہ کہتا ہوں کہ عرفان قادر صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ ختم ہو اور بیٹر. دیکھیں 3-4 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کا جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کے مطابق آپ جیسے ابھی کمیٹی بیٹھی ہے، دے شوڈ ڈو دیئر بیسٹ کہ کوئی لوپ ہول نہ چھوڑیں، پہلی بات. لیکن ایون دین اٹ از ناٹ پاسبل کہ یہ. سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ مین آف انٹیگریٹی چنیں، ایسا بندہ یہ نہ چنیں میرا فیور کون کرے گا، آپ کا فیور کون کرے گا. اسی فیور لینے کے چکر میں آپ نے دیکھا اپوائنٹمنٹ کتنی لیٹ ہوتی ہے. جی دوسری بات یہ ہوگی. اور تیسری بات میں کہتا ہوں پھر اس سے بھی زیادہ ہے، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا، بلکہ ٹائم دیا تھا کہ اتنے پیریڈ میں آپ کو لگانا نیب کا چیئرمین، پھر کنسنسس کیا تھا. آپ نے لوپ ہول بھی نہیں چھوڑا، کوشش کی ہے کہ نہ چھوڑے. آپ نے بندہ بھی چن کے اپنی دانش کے مطابق اچھا لگایا. ابھی اس بندے کی انٹیگریٹی اور آنیسٹی پہ بات ہوتی. ہم نے کوئی 50-40 سال سروس کی ہے نا، آنیسٹ ٹو گاڈ میری سروس میں وہ لمحے بہت اچھے ہیں جب مجھے اپنے سینئر کے آگے نو کرنی پڑی ان غلط چیز کے اوپر. اس کا ایک مزہ ہی الگ ہے. آپ تو بی بی کے رہے ہیں ملٹری سیکٹری، ان کو بھی نہ کر دیتے تھے آپ. خدا
ہر جگہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میں ان کی ہائیسٹ ریگارڈ کرتا ہوں, انہوں نے مجھے اسٹیل مل کا چیئرمین لگایا, کئی چیزیں ایسی ہوتی تھی ویسا سوری یہ اس طرح نہیں ہو سکتا, اور ان کا میں بڑا پن تھا کہ وہ ٹالریٹ بھی کیا. بے نظیر بھٹو صاحب ابھی اسی طرح کرتے. تو تیسری بات یہی ہے کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز, آپ کے جسٹس کارنیلس بھی تھے, آپ کے بھگوان داس بھی تھے, بڑے اچھے اچھے جسٹسز. اسی سپریم کورٹ میں جسٹس منیر بھی تھے, جسٹس ارشاد بھی تھے, دوسرے تیسرے جو لوگ حمید ڈوگر بھی تھے, جی ڈوگر صاحب بھی تھے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کے مطابق اپنا وہ کرا کے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ آپ کا اور آپ کی خدا کی ذات کا ایک امتحان وہ ہوتا ہے, ان کے سامنے آپ جواب دیں کہ یار میں نے یہ تنخواہ حلال کرنی ہے, میں ٹھیک ہے ادھر سے پوسٹ ہو جاؤں گا, سائڈ پہ ہو جاؤں گا, لیکن مجھے دیانتداری سے کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی اپنا جو احتساب ہے اس کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کیا کیا بلیمز لگ رہے ہیں نیب کے موجودہ چیئرمین کی, ان کی ویڈیوز بھی نکلی. ان کو ابھی ایسے لوگ اگر ایسے عہدوں پہ بیٹھے ہوں جن کا ایک مارل اتھارٹی بھی لوز ہو جاتی ہے, تو پھر انصاف کدھر جائے گا؟ پھر یہی چیز میرا خیال عرفان قادر صاحب سے پوچھتے ہیں. عرفان صاحب, عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے خواجہ برادان کی ضمانت کی ڈیٹیل اس کی آئی ہے ججمنٹ 84 پیج کی سپریم کورٹ کی طرف سے, اتنی خوفناک اتنی سخت قسم کی آبزرویشن کے ساتھ, عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے حکومت کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے. کیونکہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے جی ایکسپوز ہوئے ہیں, بہت زیادہ نیب کا ادارہ کنٹروورشل ہو گیا ہے, ہائیسٹ کورٹ آف دی کنٹری کہتی ہے کہ نہیں جو آپ کا طریقہ کار ہے غلط ہے, آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو ہنٹ کرتے ہیں, 20 سال تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا, 90 دن میں فیصلہ ہونے کی بات ہوتی ہے. آپ کے خیال میں یہ سپریم کورٹ کے دباؤ کے بعد یہ حکومت اس طرح بات چیت کے لیے آئی ہے, یا آپ کے خیال میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ سارا کو جو اپوزیشن جو کر رہی ہے یہ کیسز سے جان چھڑانے کے لیے کر رہی ہے, یہ سارا دباؤ اس وقت جو ڈالا ہوا ہے شہباز شریف صاحب نون نے اور بلاول بھٹو صاحب نے کہ کسی طریقے سے ہمارے جو کیسز ہیں کرپشن کے وہ ختم ہو جائے, آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی یہ کوئی ایلیمنٹ ہے؟ دیکھیں حکومت کا جو احتساب کا بیانیہ تھا یہ اس ججمنٹ کے بعد اس کو تو بہت بڑا دھچکا لگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ججمنٹ کے نتیجے میں حکومت کو کیا کرنا ہے اور چیئرمین نیب کو کیا کرنا ہے. تو حکومت کے پاس ایک رستہ ہے کہ وہ یا تو اس پہ ریویو فائل کریں, اور وہ چیئرمین نیب صاحب بھی ریویو فائل کر سکتے ہیں, اور دوسرا رستہ یہ ہے چیئرمین نیب صاحب کے لیے کہ وہ خود سوچیں کہ اگر میں نے ریویو نہیں فائل کرنا تو کیا میں نے کنٹینیو کرنا ہے چیئرمین نیب یا نہیں کرنا. اور حکومت کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر حکومت بھی ریویو نہیں فائل کرتی تو کیا حکومت کو ان حالات میں چیئرمین نیب کے خلاف سیکشن 6 ایک ان کا ہے اس کے نیچے پروسیڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے he can be removed on the grounds on which a Supreme Court judge can be removed. تو اگر تو یہ ریویو نہیں فائل کر رہا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ نیب ہے اس کی ساکھ جو ہے بڑی بری طرح سے مجروح ہوگی اور مشکل ہو جائے گا. لیکن اب چونکہ نیا قانون بن رہا ہے اور اگر کوئی نیا سیٹ اپ آ جاتا ہے تو اس سے خود بخود ہی میرا خیال ہے موجودہ نیب جو ہے اس میں سے کچھ لوگ فارغ ہو جائیں گے اور ان کی ان اے وے بچت ہو جائے گی. بیکاز اگر انہوں نے کنٹینیو کیا اور ریویو بھی فائل نہ کیا تو حکومت اور موجودہ نیب دونوں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ساکھ پہ اس کا بہت اثر پڑے گا. اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے عرفان قادر صاحب, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ آرڈر کر دیتی شارٹ آف دیٹ ڈیسیجن کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم آپ کو ہٹاتے ہیں چیئرمین نیب کو, حکومت پہ کہہ دیا کہ آپ فیصلہ کریں, آپ کا کیا خیال ہے آئینی طور پہ یہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے ایسا کہ وہ سمجھے کہ بھئی آپ اپنا کام دیانتداری سے یا صحیح طریقے سے نہیں کر رہے, ہم آپ کو ہٹانے کا حکم دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ایسی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کیونکہ وہاں وہ بیل کیس تھا, اس طرح کا ڈیسیژن جو ہے نئے سبجیکٹ پہ ان کو وارنٹوں میں نہیں دیا جا سکتا, اس کا کوئی اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ کو. لیکن ایک فیصلہ ملتا ہے جہاں سپریم کورٹ نے یہ کیا ہے, اور وہ تھا جب میں پروسیکیوٹر جنرل تھا تو مجھے جب ان کو نکالنا تھا تو انہوں نے کسی اور کیس میں میری اپوائنٹمنٹ بھی لوگوں نے چیلنج کروا دی تھی, اور سپریم کورٹ نے مجھے میری اپوائنٹمنٹ ایز پروسیکیوٹر جنرل جب میں دوسری دفعہ بنا 2010 میں تو اس کو ایک غلط فیصلہ دے کے منطقی طور پہ اور لیگلی طور پہ غلط فیصلہ دے کے کہہ دیا کہ میری ایکسٹینشن ہے, جبکہ مجھے ایکسٹینشن نہیں ملی تھی. پہلی دفعہ میں پروسیکیوٹر جنرل بنا تھا 2003 سے 2006 تک, میں نے اپنا ٹینیور مکمل کیا تھا, اور پھر 2010 میں 4 سال کے بریک کے بعد
میں جب پروسیکیوٹر جنرل بنا تھا تو وہ ایکسٹینشن نہیں تھی, وہ فریش اپوائنٹمنٹ تھی, لیکن سپریم کورٹ نے بڑی انڈائریکٹ ریزننگ کر کے اس کو کہہ دیا کہ وہ ایکسٹینشن تھی عرفان قادری. اچھا ٹھیک ہے, عرفان قادری صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. ناظرین ابھی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. احتشام صاحب, جس طرح سے ابھی آپ نے بھی سوال کیا عرفان قادری صاحب سے کہ یہ جو قانون کو چینج کیا جا رہا ہے نیب کے, یہ سپریم کورٹ کے کہنے کے وہ جو ورڈک آیا تھا نیب سپریم کورٹ کا, اس کے بعد کر رہی ہے یا یہ خود سے ابھی ان کو سوچ آئی کہ کرنا ہے؟ لیکن اس پر سوال یہاں پر یہ بھی تو اٹھتا ہے, عوام تو یہ کہے گی, کیونکہ جب پی ٹی آئی آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کرپٹ لیڈران کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے, ایکسپوز کریں گے, تو پھر تو عوام یہی سمجھے گی کہ یہ تو احتساب کے پر کاٹنے کے برابر ہوا نیب کے قانون کو چینج کرنا. دیکھیں ماریہ, یہ ایک دس کوڈ بی ون آف دی ایلیمنٹس کہ یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تو ایک دباؤ والی کیفیت بنی. لیکن دیانتداری کی بات ہے کہ 23.5 ماہ میں حکومت نے بالکل اپوزیشن کو, جس کو کہنا چاہیے منہ لگانے کی والی بات ہوتی ہے, نہیں کی, جو کہ بڑی غلط بات ہے. مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ پارلیمانی سسٹم میں آپ بیٹھے نا. یہ ایک مدت کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں, وہی بار بار کہ جی کیا ہمیں نقصان ہو جائے گا, ہمارا پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کرے گا, ووٹر ہمارا ناراض ہوگا. اب پھر کیوں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ واٹس ایپ پہ اور انسٹاگرام پہ اور جناب سوشل میڈیا پہ یہ ہیں, اور آپ کی پارٹی کہا جاتا ہے کہ جی فین کلب ہے, کوئی مکمل پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. تو دیکھیں یہ اس طرح کے الزامات لگتے رہے, اور پھر ایونچولی ہم نے دیکھا کہ 2 سال ہونے ہیں لگے ہیں, حکومت بہت سے حوالوں سے ڈیلیور نہیں کر پائی. معذرت کے ساتھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناکامیوں کی ایک داستان ہے. اب دیکھیں نا, جس چیز کو آپ لے کے آئے تھے کرپشن کو روکنے کے لیے, کرپشن خود پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں بڑی ہے, آپ خود کہتے ہیں لاہور میں پچھلے ہفتہ گئے کہ جی پیسے دیے بغیر کام نہیں ہوتا ہے. اور بائی دی وے بزدار صاحب پہ بڑی سیریس نوعیت کے الزامات لگ رہے ہیں کہ جی کرپشن میں انوالو ہے. تحصیل ناظب سے 10 سال رہے ہیں اور وہاں پہ بھی پیسہ بنایا, ان کے فرنٹ مین ہے, جس طریقے سے پیسہ بنایا جا رہا ہے, ڈیولپمنٹ بجٹ کھایا جا رہا ہے, گھوڑ سکول ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے نا ٹیچر رکھے ہوئے ہیں, وہ آدھے پیسے ان کے فرنٹ مین لیتے ہیں. مطلب یہ کہانی ہے, پرائم منسٹر صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ کیوں ہے. دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے حکومت پہ دباؤ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب بڑے اچھے بندے ہیں, سیاسی طور پہ سیاسی آدمی ہیں, وہ ذاتی طور پہ لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں, خود بیان نہیں دے رہے یہ جو نیب آرڈیننس کے اوپر نیا مجوزہ ترمیمی بل جو پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ جی اس کے لیے کنسنسس ضرور کیا جائے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ احسن اقبال صاحب بڑی سخت زبان جنرل صاحب استعمال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا آرڈیننس جو آ رہا ہے ترمیم بل, یہ گورنمنٹ کے لوگوں کو NRO دینے کے مترادف ہے. حکومت جو چاہتی ہے کہ جی اپنے لوگوں کو بچا لے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت ان کو بچانا چاہتی ہے, یا اسی آڑ میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگوں کا خیال ہے جی ساری پولیٹیکل پارٹیز بغلیں بجا رہی ہیں, ساری مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں, چاہے PTI, PMLN ہے, پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ سخت چیزیں اس میں سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ بڑی اسٹرانگ پرسیپشن ہے, اور انفارچونیٹ ہے کہ پہلے تو ان کو ٹچ نہیں کیا, اور ابھی یہ سوچ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ تعاون کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ ان کے اپنے بندے پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی ایک اسٹرانگ پرسیپشن ہے, اور یہ لائکلی ہے کہ ان لوگوں کو, چونکہ یہ سارے اریسٹ ہو جائیں گے نا, کل ان کی حکومت آگے پیچھے ہو جائے گی, تو نیب کا وہی بندہ اگر اس نے دیانتداری سے اکراس دی بورڈ کیا تو یہ سارے اندر جیل میں ہوں گے, تو پھر 9 دن یہ رہیں گے نا جو لا بنا ہوا ہے. تو دیٹ از وائی آئی تھنک کسی وقت کسی دن نواز شریف صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس کو چینج کریں, تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو ابھی ان کے ساتھ آنے دیں. تو میرے خیال میں یہ نہیں, ہمیں اس کو دیانتداری سے کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دا اینڈ یہ پوائنٹ بھی تو اس میں آ سکتا ہے نا کہ اس سے اپوزیشن کو بھی فائدہ ہوگا. نہیں دیکھیں, آف کورس اپوزیشن کو فائدہ, تو ہم تو کہتے ہیں کہ اس نیب کی وجہ سے اپوزیشن کی پیٹھ جو ہے وہ دیوار سے لگائی گئی. آپ کوئی جینون کیس دیکھیں نا, ان کے اوپر سپریم کورٹ کی ورڈکٹ آ رہی ہے کہ یہ جو خواجہ سعد رفیق ان کا یہ انسانیت کی تذلیل ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ تو پھنسے نا اس کے اوپر, بڑی بری طرح ان کو لگایا گیا, کوئی ایک کنوکشن نہیں ہوئی.
اور جہاں کی نواز شریف صاحب کی وہ جج کا کریکٹر آپ کے سامنے آیا, اس کو بھی ہائی کورٹ نے اس کو نکال دیا. تو ان کی داستان تو اپنی طرف سے بڑی ٹرانسپیرنٹ اور کلین ہے سامنے. لیکن جنرل صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی پارٹیوں کے لیے یا سیاسی لیڈرشپ کے لیے کتنی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ سیاسی وفاداریاں آپ نے چینج کروانی ہوتی ہیں, اپنے اوپوننٹس کو آپ نے سیاسی طور پہ کچلنا ہوتا ہے. آپ کے خیال میں یہ روش ہمارے یہاں سے ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں, یہ اقتدار کا جو چسکا ہے نا, یہ اتنا برا ہے. اور اس پارلیمانی نظام میں ایک یہ خرابی ضرور ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم میں تو ایک دفعہ ایک پریزیڈنٹ آپ کا الیکٹ ہو کے آ گیا, اس کا ایک ٹائم ہے, وہ چلتا ہے, اگر امپیچمنٹ کرنی ہے تو کرنی ہے. یہاں اگر اسپیشلی آپ کی میجارٹی نہیں ہے تو پھر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اتحادیوں کے اوپر. اینڈ انفارچونیٹلی یہ کلچر یہ ہے, میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ بھی ہاسٹیج بن جاتے ہیں آپ. ہاں, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ باہر جا رہے ہیں نا بھائی, ہر پارٹی کی جو اتحادی ہیں ان کا ایک ایک MNA بھی اس کے اندر ڈالو. اور ہم نے وہ ڈال کے لے گئے. سوئٹزرلینڈ میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی, تو پرائم منسٹر ادھر بیٹھی ہے, سوئٹزرلینڈ کا پرائم منسٹر ادھر بیٹھا ہے, تو ساتھ وہ اتحادیوں کے ایک آدھ MNA. تو میں پیچھے بیٹھا تھا, تو ون آف دیم اسٹارٹڈ سنورنگ. میں نے اس کو پیچھے سے اٹھایا, میں نے کہا جی ادھر آئیں, شام کو کہیں ڈرنک کرتے رہے ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ مجبوری ہوتی ہے کہ آپ یہ ان کو کریں. اور پھر آپ اقتدار کے لیے پرنسپل اگر ہونا کہ نہیں, اگر میں نے اپنے پرنسپلز کے اوپر نہیں کرنا تو پھر آپ کر دیتے. ابھی بھی حکومت ہر چیز کے اوپر کمپرومائز کر رہی ہے, تو لوگ پھر اس کمپرومائز کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے, اور آئی تھنک کہ اس کا کلا کما کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اور وہ تب ہی ہوگا کہ بڑا بندہ, بڑے دماغ والا, بڑے دل والا, بڑے دفتر میں بیٹھا ہو. چھوٹا بندہ اگر وہاں بیٹھا ہوگا جس کو صرف اپنے اقتدار عزیز ہوگا, اور وہ پھر NRO بھی دے گا, پھر وہ کمپرومائز بھی کرے گا, پھر تھوکا ہوا چاٹے گا بھی, تو پھر مسئلہ ملک آگے نہیں جا سکتا. احتشام صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے جس طرح سے قانون کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اس پر کہہ تو یہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہی طرح احسن اقبال صاحب کا آپ نے ٹویٹ کوٹ کیا, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں اپوزیشن کیا اب وہی نواز شریف والی بات کہ ہم تو بھگت چکے ہیں, اب یہ بھی بھگتے ہیں, وہ والا وتیرہ اپنائے گی یا اس پر آئے گی مل بیٹھ کر چینج کرے گی؟ نواز شریف والی بات تو نہیں لگتی دور تک ہونی. وہ تو اسی صورت میں ہے کہ آپ کو اقتدار نظر آ رہا ہو. وہ مجھے نہیں لگتا, جو اسکیم آف تھنگس بنی ہوئی ہیں, لگتا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹیز اس وقت ہیں ہماری سیاسی, اس میں تو نہیں لگتا کہ اتنی جلدی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. نہیں لگتا کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے گا, باوجود اس بات کے کہ کارکردگی یہ سوالیہ نشان ہے. لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں حکومت کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ بھئی اس قدر دباؤ بڑھا دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں حکومتی حلقوں میں جو غصہ ہے, میڈیا پہ غصہ نکالا جا رہا ہے, اس کی وجہ ہے کہ ان کو اپوزیشن کو بہت کوریج مل رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب بیک ٹو بیک پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن جنرل صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے کہ جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب چلیں, یہ تو ٹھیک ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ کوئی کمپرومائز ہوگا, کوئی ہیمر آؤٹ کریں گی چیزیں, تو شاید یہ آرڈیننس کوئی مفاہمت والا آ جائے. ادروائز پھر لیٹ ہوتا جائے گا. میرا نہیں خیال اتنی جلدی آئے گا. آپ لوگوں کی طرف سے بھی نئی امینڈمنٹ سجیسٹ ہو رہی ہیں, گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے امینڈمنٹ لے کے آ رہی ہے. لیکن ایک ایلیمنٹ جو ہے جو وہاں کہا جا رہا ہے, فضل الرحمان صاحب بھی لاہور آ کے بیٹھ گئے ہیں, شہباز شریف صاحب سے میٹنگ کرنی ہے, بلاول بھٹو صاحب سے, زرداری صاحب سے مل کے آ گئے ہیں. بڑی عرصے کے بعد وہ اعتماد کرنے جا رہے ہیں آپ پہ اور پیپلز پارٹی پہ. سوال یہ کہ شہباز شریف صاحب کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ بیماری اپنی جگہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈر ہے, کوئی خوف ہے, کھل کے آنا نہیں چاہتے, وہ مزاحمت کی سیاست میں بلیو ہی نہیں کرتے, وہ مفاہمت کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے, کیونکہ دیکھنا میں نے تو دیکھا پیپلز پارٹی کے لوگ آ کے ہمارے آپ کے شوز میں وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب نہیں, شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے. جو بیانیہ ان کا ہونا چاہیے کہ جی آپ نے ایک تحریک چلانی ہے, آپ نے فیصلہ کریں کہ جی آپ نے نئے الیکشن کرانے ہیں, ان ہاؤس تبدیلی لانی ہے, آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے. وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب ٹوٹلی نان کمیٹل ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کس مار پہ ہیں؟ شہباز شریف صاحب اس سوال کا ہم جواب لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب آپ جواب دیں, پھر ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جو مسلم لیگ نون ہے اور نواز شریف صاحب جو اس کے لیڈر ہیں انڈسپیوٹیڈ, ان کی کبھی بھی توڑ پھوڑ کی اور یہ سیاست میں کبھی بلیف نہیں کیا. آئینی ہے, آپ پروسیشن لیں, وہ ادھر سے موٹر وے کے اوپر جی ٹی روڈ کے اوپر گئے بھی اور سارا لانگ مارچ کی بھی پلاننگ کی وہ کرتے ہیں.
दूसरा ये है ना, चूंकि पब्लिक अभी इतनी तंग है महंगाई से भी और इस हुकूमत की इनएफिशिएंसीज के साथ और सारी, कि वो चाहते हैं रातों रात बंदे बाहर निकलें और ये हुकूमत बदल जाए और कुछ हो। पॉलिटिकल पार्टीज में तो कहते हैं जनरल साहब जान ही नहीं है, वो तो चाहती हैं लोग खुद सड़कों में निकलना है, लोग नहीं आएंगे ऐसे। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, कौन से टाइम पे क्या करना है। और फिर दूसरा ये है ना, और बड़े फैक्टर्स हैं हुकूमतों को लाने में है और हुकूमतों को ले जाने के अंदर। कभी भी ये पॉलिटिकल एजिटेशन से ना कोई हुकूमत बनी है ना कोई हुकूमत गई है, तो इसलिए ये एक फैक्टर अपनी जगह है। दूसरा ये है कि अपने तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की जो है मफाहमत की पॉलिसी, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि आप इंटरनली इतनी पोलराइज्ड हो। क्यों शाकी रहते हैं? देखिए उनके तफजात क्यों हैं? नहीं, बिलावल भुट्टो साहब इज डूइंग अ फाइन जॉब, मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन। अभी तक उनकी शहबाज साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, 2 दफा लाहौर में होके आ गए। आपको नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब की कितनी फ्रेजाइल है, हेल्थ का मसला है, और उनका ये ऑनेस्टली मैंने कई बंदों के जुलूस में वो पेश होते हैं एहतसाब अदालत में, चल के तो चले जाते हैं। मैंने कई मीटिंग्स अटेंड की हैं, व्हेन एवरीबॉडी वाज सिटिंग ही वाज स्टैंडिंग। ही सेड कि आई कांट सिट फॉर लॉन्ग बिकॉज ये वो, फिर वो कहते आप बैठे रहे, मैं फिर खड़ा हो जाता हूँ। मतलब इतनी उनको डिसेबिलिटी का मसाइल है। हमारे देखे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आजकल जिस तरह बारिशें हो रही हैं पंजाब में उनकी जरूरत है लंबे बूट और हैट लगा के जाएं, चलने फिर पानी में जाएं। पंजाब से सारे हमारे जितने मेंबर्स हैं ज्यादातर सारे बड़े एक्टिव हैं, असेंबली में एक्टिव हैं, सेनेट के अंदर एक्टिव हैं, टॉक शोज के अंदर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और शहबाज शरीफ हम सब से इन टच है, वो अपनी डायरेक्शंस देते हैं। तो इसलिए ये आप देखेंगे कि मौके की मुनासबत से सारी चीज़ें आगे चलेंगी। हमारी हमने हमेशा कहा है कि हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमतें वक्त पूरा करें, लेकिन डिलीवर सर, करें। वो सबकी ख्वाहिश है कि तो डिलीवरेंस के साथ जो है वो हुकूमत अपना वक्त पूरा करे। सर ने पंजाब में बारिशों की बात की, लेकिन अभी इस वक्त जो मेन इशू चल रहा है वो कराची में बारिशों का चल रहा है। मानसून का तीसरा स्पेल इस वक्त जो है वो वहाँ पर है और कोई पुरसाने हाल नहीं है सर। वहाँ पर ना लाइट है, पानी घरों में है, सड़कों पर है, कोई सिचुएशन नहीं है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। इस सिचुएशन में किस तरह से कराची को मसाइल से निकाला जाएगा? देखिए, माज़रत के साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमतों का एक अरसे से फेलियर होता जा रहा है कराची में। एग्जैक्टली आप देख लें कि मुझे याद पड़ रहा है कि 85 में जब बुशरा ज़ैदी एक स्कूल की बच्ची एक बस के नीचे आके उसकी डेथ हुई थी, उसके बाद से जो लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं MQM वर्सेस पठान, और फिर उसके बाद तो आप देखें कोई चीज़ काबू में गई। फिर जिस तरीके से ज़ियाउल हक साहब ने वहाँ पे जमात इस्लामी को कॉर्नर करने के लिए MQM को लेके आए, फिर देन नो एंड टू इट ना। अभी देख लें, मुझे याद है जनरल साहब 74 में मैं पहली दफ़ा कराची गया था। आप यकीन करें, मुझे लगता था कि मैं किसी दूसरे मुल्क में आ गया हूँ। और मुझे अच्छी तरह याद है 74 से पहले तक कराची दुनिया के 10-12 बेहतरीन खूबसूरत शहरों में उसका शुमार होता था। लॉ एंड ऑर्डर आप देख लें, 2 बजे 3 बजे तक हम घूमते थे, कोई मसला नहीं होता था। अभी आप क्या है, अभी लगता है कि कोई इसकी ऑनरशिप नहीं लेने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी, PTI, MLN तो इतनी नहीं है, बाकी और जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप देख लें कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ब्लेम गेम में 650 अरब रुपये का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 18 अरब रुपये कराची के लिए रखे गए हैं। कोई निकासी का बंदोबस्त नहीं है, लोग भिलक रहे हैं। इतनी देखिए 10 साल से कहते हैं पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ी, 10 सालों में जो वहाँ पे इस दफ़ा गर्मी पड़ी है 41-42 दर्जा रहा, ऊपर से बारिश, बिजली नहीं है। उसके बाद लड़ाइयाँ हो रही हैं जी, एक दूसरे को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। फिर के इलेक्ट्रिक्स, उसके बारे में मसाइल हैं कि जी क्या करना चाहिए, उसको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए, उसके MD को हटाना चाहिए। मेयर कराची साहब वो वसीम अख्तर साहब रो रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाकी पार्टी, उन्हीं की पार्टी के वो जो है लोग कह रहे हैं कि जी आपके पास तो बजट है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वो देखें कचरा तक आज तक नहीं उठाया जा सका, लोगों को क्या रिलीफ देना। तो मेरा ख्याल है इस पर तो हुकूमतों को सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। पिछले दिनों ये भी खबरें आई थी जो कि मेरा ख्याल है उसमें कोई इतना वजन नहीं था कि जी गवर्नर आज लगना चाहिए, फेलियर हो गया। फिर आप देख लें PTI जो इल्ज़ामात लगा रही है कि जी साईं सरकार वहाँ पे बिल्कुल नाकाम हो गए हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहे। सर, अवाम के मसाइल में क्यों सियासत की जाती है? देखिए, उस आपने कहा ना पुरसाने हाल, वो एक बड़ा अच्छा शेर है कि कौन पुरसाने हाल है मेरा, जीना कमाल है मेरा। ये वही बात है, कराची देता तो सबको, लेकिन उसे कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये गवर्नेंस के इशू हैं, ये इनएफिशिएंसी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए MQM
آل انچارج رہی ہے فار سم ٹائم آف کراچی شہر کے. اور آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں 72 73 میں بھی جب ادھر جاتا تھا, ان کی سڑکیں صاف ستھری, ہارٹیکلچر کا ارینجمنٹ بڑا خوبصورت. دیکھیں میں اس کا تھا پی او ایف کا چیئرمین. یہ سٹی واہ کا جو ہے یہ کوئی 4-1 لاکھ کی برونائی سے زیادہ آبادی ہے. آنیسٹلی جب بارش ہوتی تھی تو مجھے نہیں, میں کئی دفعہ سڑک پہ نکل آتا تھا, چونکہ پانی جہاں کھڑا ہو جائے سڑک خراب ہو جاتی ہے. ایز اے چیئرمین میں ادھر کھڑا ہوتا تھا, بندوں کو بلاتا تھا کہ جہاں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے ادھر چونے سے یہ نشان لگا لو, یہ ڈپریشن کے ایریاز ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نکاسی کیسی ہوگی. اتنا ٹائم گزر گیا ہے, آپ کی شاہراہیں جو ہیں وہ نہریں بن گئی ہیں. وہ میں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں جی سروس روڈ پہ کبھی نہیں ہوتا, گھروں کے ادھر ادھر تک کا, ان کو کوئی تو پوچھے. گاڑیاں تیر رہی ہیں جی, گاڑیاں تیر رہی ہیں, اور اس کا کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے. اس میں پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, میئر کی رسپانسبلٹی ہے, اینڈ ایون فیڈرل گورنمنٹ کی ضرور رسپانسبلٹی ہے, بیکاز یہ ایک آفت ہے جس کے اندر جب اس طرح کا کوئی ایک آتی ہے, طوفان آ جاتا ہے, بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, مکان گرنے, تو آپ کی جو مرکزی حکومت ہے وہ ہینڈ ان گلو حکومت کے معذرت کے ساتھ جنرل صاحب, معذرت کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ لاکھ آپ اس پہ 100 چیزیں گنوا سکتے ہیں, لیکن کراچی کے معاملے میں, سندھ کے معاملے میں کچھ بھی مرکز کی طرف سے کوئی اشارہ بھی کیا جائے نا, وہ لگتا ہے دم پہ پاؤں آ گیا, فوراً کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پروونشل اٹانومی حملہ ہو گیا, یہ ہماری جناب ہماری انکروچمنٹ ہوگی. یہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ڈیلیور بھی نہیں کر رہی, ان ایفیشنسی بھی ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں بدنیتی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ, اس وجہ سے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. دیکھیں نا, وہ سندھ گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فائنانسز پرووائڈ کریں. کراچی ایک شہر نہیں ہے, ایک ملک ہے, اور چہرہ ہے پاکستان کا, فائنانشیل کیپٹل ہے, اور اس کے لیے ان کی اپنی ریسورسز انیڈیکویٹ ہیں. انہوں نے انٹیریئر سندھ کی تو ایک الگ سچویشن ہے, وہ بھی بیکورڈ ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آئی تھنک ان کو دیکھیں ٹاپ پہ جو لیڈر ہے نا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ساروں کو ساتھ ملا کے, ایون اف یور گورنمنٹ از ناٹ دیئر اس کی صوبے میں, لیکن جہاں ان کی اپنی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے بھی, آپ کو دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں صرف لاڑکانہ شہر پہ جو ڈیولپمنٹ کے لیے 50 ارب روپیہ 60 ارب روپیہ منظور ہوا ہے, ایلوکیٹ ہوا ہے. آپ 1 ٹکے کی آپ ڈیولپمنٹ نہیں دیکھتے. جو ان کا اپنا شہر ہے بھٹوس کا, نالیاں, گلیاں, محلے, اسکول, اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, وہ سارا کا سارا الزامات یہ ہیں کہ جیب میں جاتے ہیں, کھائے پیے جاتے ہیں. اب اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ اس کا دیکھیے ضرور یہ تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہر کسی کی ہونی چاہیے, لیکن یہی اسٹیٹ ابھی پنجاب بھی ڈیزرٹ بنتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں دیہاتوں کے اندر, آگے پیچھے کوئی ادھر بزدار نمبر 1 ہے خیبر پختونخوا میں, بزدار نمبر 2 ہے, اور باقی بھی آپ دیکھ لیں, ایون بلوچستان والے روتے ہیں. یہ ٹاپ لیڈر کی بات ہے, اور وہ لیڈرشپ کا ایک ویکیوم ہے. تو وہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ یہ کیا کہ راستے سنساں ہو گئے سارے, نہ راہبر نظر آئے ہیں نہ قافلہ. اسی شعر پر ہم کلوزنگ کرتے ہیں. جنرل صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.